جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی ان کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اس کے مطابق زندگی گزاری جس نے، اس کے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب لوگوں کے بنائے ہوئے احکامات، اپنی مرضی کی زندگی جس سے گزاری، اس نے کوئی خیر نہیں کیا۔ جب قیامت کرو تو اللہ کے جناب میں جائے گا، یہ تو ٹھہری ہوئی چیز کیا ہے، کیا منظر ہوگا اگر قیامت کے مناظر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ایمان جو ہے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ خوف جہنم کی ہولناک عذاب کا، غم دنیا کی جو زندگی ہے پوری کے پوری ضائع ہو گئی۔ یہ کس کو ہوگا؟ مشرکین اور کفار کو، کہ اب کوئی موقع نہیں ہے۔ لیکن اہل ایمان، ان کی نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہونے والی نہیں، وہ نیکیوں کا اجر ملنے والا ہے، اللہ رب العالمین اجر دینے والا ہے۔ تو ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم۔ دنیا کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے جن چیزوں پر عمل کیا وہ اللہ کی نازل کردہ احکامات تھے، جو تمام کائنات کا خالق ہے، جو ثواب اور عذاب دینے والا ہے، اس کے احکامات کی فرمانبرداری کی، اس وجہ سے وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اب یہ لوگ جب جائیں گے تو اگر قیامت کے مناظر پڑھو تو قیامت کو روز جب اٹھائے جائیں گے بندے، تو نامہ اعمال جب تقسیم کیا جائے گا تو نامہ اعمال دیکھ کر ہی آدمی ہونق ہو جائے گا، کیونکہ جب اس میں نیکیاں نہیں ہوگی تو وہ کہے گا یقول مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، سب لکھا ہوگا۔ اور الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال جس کے آئے گا وہ کہے گا ہلاک عنی سلطانی ہے، ہائے میری سلطنت، ہائے میری اولاد، ہائے میرا مال، کچھ بھی نہیں کام آیا، سب دنیا میں رہ گیا۔ کیا نہیں تھا دنیا میں اس کے پاس؟ نہیں تھا تو کیا نہیں تھا؟ قیمتی چیز، عقیدہ نہیں تھا، نیکی نہیں تھی۔ سب سے بڑا مفلس اور قلات وہ آدمی ہوگا، ہائے 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 کرے گا، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، کچھ بھی۔ اور ایک آدمی جو ہوگا نیکیاں اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ خوشی خوشی لوگوں کو بتائے گا مجھ کو یقین تھا قیامت کو روز اٹھایا جائے گا اور نیکیوں کا صلہ ملے گا، خوشی خوشی لوگوں کو بیان کرے گا۔ دیکھیے جب یہ منظر ہوگا تو کیا ہوگا۔ جن لوگوں نے اس کے حکم کی، جن لوگوں نے اس کے اپنے رب کے حکم کی بجاواری کی، ان کے لیے بھلائی ہے، سب سے بڑی بھلائی جنت۔ اور جن لوگوں نے اس کے حکم و برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کے ساتھ ویسا ہی، یعنی زمین کتنی بڑی ہے، کسی کے پاس تھوڑا بہت شہر میں اگر 10-20 پلاٹ رہتا ہے، تھوڑا سا زمین اور رہتی ہے تو بہت بڑی بڑی بات کرتا ہے۔ کرائے کے مکان میں رہنے والے چھوٹے موٹے لوگ، دیکھیے کتنی بڑی تسلی ہے، کیسے کھڑے ہوں گے قیامت کے روز۔ اب دنیا میں کیا کیا ہے، ایک سونے کی دکان میں جائے تو آدمی پاگل ہو جائے، عام آدمی نارمل آدمی جائے کتنا روپیہ تولہ سونا اور کلو سے سونا۔ اب مالیگاؤں میں کتنی سونے کی دکانیں، کتنا سونا ہے، بینکوں میں کتنا پیسہ ہے، دکانوں میں کتنا اسٹاک ہے۔ ایک گلی پر آدمی غور کرے تو بالکل حیران ہو جاتا ہے، ایک گلی کی قیمت کا اندازہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، جو کچھ اس زمین میں ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی، یعنی پوری دنیا میں جتنی دولت ہے، ہیرے جواہرات، کاریں، طیارے، پوری گاڑیاں، پھر ٹیکنالوجی کی تمام چیزیں، مال، سب ایسا ہی اور بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ویسا ہی اور بھی، تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں گے، سب دے دیں گے کہ اللہ سب لے، لیکن آج بچا لے۔ اب پانی کا جھاگ سمجھ میں آیا، ان کی دولتیں کسی کام کی ہے، ان کی عزت کسی کام کی ہے، ان کا مال کسی کام کا ہے؟ ہماری نمازیں قیمتی ہیں، ہماری نیکیاں قیمتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے یہ زمین میں بیٹھی ہوئی قیامت کے روز کام آئے گی، یہ قیامت کے روز کامیاب کرے گی۔ تو سب ایک جگہ اور وادی بھر کے سونا اگر دے دیا جائے اور اللہ کہے گا بول، اس کے بدلے میں تو چھٹکارا چاہے گا، کہے گا اللہ میں چھٹکارا چاہوں گا۔ اللہ کہے گا تو اپنے قول میں جھوٹا ہے، تو سب سے بڑا مفلس کون ہوگا، سب سے بڑا قلاش
कोई चीज उसकी चलने वाली नहीं होगी, सारी नोटें नकली, सारी स्टेट नकली, किसी काम की नहीं। ये छाक है पूरा जो उड़ जाएगा कयामत के रोज, हवा मंसूरा, अल्लाह ताला सबको उड़ा देगा, सबको कयामत के रोज। फिर भी छुटकारा कहाँ? ये सब देने के बाद भी छुटकारा नहीं। चलो सौदा हो जाए तो समझ में आए, छुटकारा नहीं है। यही है जिनके लिए बुरा हिसाब है। बुरा हिसाब हुआ है जिसने अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी, शरीयत की मुखालफत की, बदतरीन आदमी है। जहां सिर्फ गुनाह हो बुरा हिसाब है, और जिनका ठिकाना जहन्नम है वो बहुत बुरी जगह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया, वो बुरी बदतरीन जगह है जहां ये लोग जाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को खुशखबरी सुनाई, और जिनको देख करके आदमी कभी कभी मरूब होता है, शैतान कभी कोई ख्याल डालता है, उनकी हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की। कोई हैसियत नहीं है इनके आमाल की, इनकी शोहरत, इनकी इज्जत, इनके इक़्तिदार और इनकी तमाम चीजों में कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला क़यामत को सबको उड़ा देगा और इनका दर्दनाक अंजाम होने वाला है।